الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیک وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شعبان المعظم رخصت ہونے کے قریب ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہم سب کو ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے، خیر سے رکھے اس میں، اور پروردگار جل جلالہ خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی کا یہ شعبان المعظم کے آخری ہفتے کا اجتماع ہے، اور اس اجتماع کے اندر میں آپ کو رمضان اور قرآن سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس میں پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ لفظ شہر، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، اسے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ شہر کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، اسی سے اشتہار بھی ہے، اسی سے بھی کسی شہر کو شہر کہتے ہیں۔ آپ کہیں اگر سفر میں ہوں اور سفر کرتے 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 کہیں لائٹنگ نظر آ جائے، اسٹریٹ لائٹ نظر آ جائے، کمکمے نظر آ جائیں، آبادی نظر آ جائے، تو آپ کی زبان سے فوراً نکلتا ہے کہ کوئی شہر آ گیا، اس لیے کہ شہر کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ اسی سے یہ شہرون ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند جیسے ہی نظر آ جاتا ہے تو فوراً ماہ رمضان المبارک ظاہر ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے شہرون کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں یوں تو 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ گنتی کے اعتبار سے پروردگار جل جلالہ نے 12 مہینے رکھے ہیں جب سے اس نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، لیکن ان 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام صراحت کے ساتھ، یہاں تک کہ حرمت والے مہینے کا نام بھی صراحت کے ساتھ پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں بیان نہیں فرمایا۔
واحد ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جو نام کے ساتھ قرآن مقدس کے اندر مذکور ہے۔ اب ماہ رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ جیسے ہر مہینے کے نام کی کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ ہے، ایسے ہی ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس ماہ مبارک کا نام رمضان رکھنے کی بھی وجہ ہے۔ رمضان کے معنی ہوتا ہے شدید گرمی اور تپش، شدید حرارت۔ ایک تو باہر کی بھی حرارت ہوتی ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر بھی حرارت ہوتی ہے، اس کا جگر جل رہا ہوتا ہے اور باہر کی گرمی کی وجہ سے اس کا ظاہری بدن بھی جھلس رہا ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو اس کا جگر جلتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو پروردگار جل جلالہ اس کی اطاعت کی وجہ سے اور اس تپش کو برداشت کرنے کی وجہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس کے گناہوں کو جلا کر کے خاک کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رمضان سے بنا ہے جس کے معنی شدید حرارت اور تپش کے ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیں انسان کا اندر سے جگر کتنا جل رہا ہوتا ہے دن بھر کی بھوک اور پیاس کی برداشت کرنے کی وجہ سے، کہ جیسے ہی افطار کا وقت آتا ہے تو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے تو وہ پانی یا شربت پینے کی تڑپ ہوتی ہے، تاکہ کسی بھی اعتبار سے جگر کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ میرے کریم کا کتنا بڑا کرم ہے کہ چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس کو برداشت کروا کر اس نے پانی جیسی عظیم نعمت کی قدر کا ہمیں شعور بخشا اور ہمیں احساس دلایا کہ میرے بندو، جس پانی کا تم مس یوز کرتے ہو، غلط استعمال کرتے ہو، تم دیکھو کہ یہ پانی کتنا اہم ہے کہ چند گھنٹوں کی اختیاری بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب افطار کا وقت آتا ہے تو تم پانی پر کتنا ٹوٹ پڑتے ہو، اور پانی کے بغیر تمہاری طبیعت کی سچویشن کیا ہوتی ہے۔ پیاس کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے انسان کی جو سچویشن ہوتی ہے، تو گویا مولا کھانے اور ساتھ ہی ساتھ مشروبات اور پانی کے حوالے سے ہمارے اندر ان نعمتوں کی قدر کا احساس پیدا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر نبی جن پر بھی اللہ عز و جل نے کتابیں نازل فرمائیں، وہ کتابوں کے حصول سے پہلے روزے سے رہا کرتے تھے۔ خود حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم 40 روز تک کے لیے اللہ عز و جل کی وحی کی آمد سے پیشتر اپنے آپ کو روزے میں رکھ لیتے اور علائق دنیا سے اور دنیا کے انسانوں سے اپنے تعلق کو کسی حد تک توڑ کر اپنے رب کی یاد میں مصروف ہو جاتے تھے، اور پھر وحی الہی کا نزول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ہوتا۔ ایسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بھی اگر جائزہ لیا جائے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے تھوڑا سا توشہ لے کر غار حرا تشریف لے جاتے، وہاں عبادت و ریاضت میں تنہائی میں اپنے اوقات کو گزارتے، اور انہی تنہائی میں گزرنے والے اوقات میں سے پروردگار جل جلالہ نے ایک مرتبہ وحی الہی کو نازل فرما کر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن جیسی عظیم نعمت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر رسول اعظم کا مقام اور قرآن مقدس کا مقام ظاہر فرما دیا۔
تو روزے اور قرآن کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آپ اگر دیکھیں تو چونکہ قرآن کے انوار کے حصول کے لیے باطن کا صاف اور ستھرا ہونا، باطن کا پاک ہونا، دل و دماغ کا پاک ہونا، یہ بے پناہ ضروری ہے۔ اب انسان اگر کثرت طعام و شراب کے اندر لگا رہتا ہے، یعنی زیادہ کھانے پینے میں مصروف ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی سچویشن یہ بن جاتی ہے کہ گناہوں کے جذبات اس کے اندر ابھرتے ہیں، برائیوں کے خیالات جنم لیتے ہیں۔ لیکن جب انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے وہ عبادت و ریاضت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اپنی روح کی ارتقاء کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن جو راہبوں کو روحانی درجے کے حصول کے لیے جو وہ جد و جہد کیا کرتے تھے، میرے کریم نے امت مسلمہ کے لیے یہ آسانیاں فرمائیں کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض فرما کر پروردگار جل جلالہ نے اس ماہ مبارک کے اندر، یعنی ماہ رمضان المبارک کے اندر بھوک پیاس اور عمل زوجیت سے رکنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ روحانی منازل کو طے کرانے کے لیے اور روحانی ارتقاء کے لیے پروردگار جل جلالہ نے یہ حکم عطا فرمایا۔ اب یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ اکبر۔ قرآن مقدس اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کتاب کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ رب قدیر جل جلالہ نے نزول قرآن کے لیے ماہ رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا، اور یہ بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مقدس کے نزول کی کیفیت کیا رہی، اور پروردگار جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب جو نازل فرمائی، تو یہ نزول قرآن کتنی مرتبہ ہوا، کس طریقے سے ہوا، کیسے ہوا، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ کی کتاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے سے پہلے کہاں تھی، اور کس طریقے سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ سب سے پہلے قرآن کے حوالے سے سمجھیں کہ لفظ قرآن یا تو قرآن سے بنا ہے یا قراتن سے۔ قرآن کے معنی ہوتا ہے جمع ہونا۔ اس معنی کے لحاظ سے قرآن کو قرآن کہنے کی چند وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اولین اور آخرین، یعنی انسان کی تخلیق نہیں، دنیا کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کی ساری چیزوں کا احاطہ اللہ عز و جل نے اس کتاب میں فرما دیا ہے۔ ہر چیز کا واضح بیان پروردگار نے اس کتاب کے اندر جمع فرما دیا، اور جتنے علوم ہیں ان سارے علوم کو بھی پروردگار جل جلالہ نے اس کتاب میں جمع فرما دیا، اور اسی وجہ سے اس کو قرآن کہتے ہیں کہ اس میں سارے علوم اولین و آخرین اور سارے علوم اس کے اندر جمع ہیں۔ اور اگر قرآن سے سمجھیں کہ یہ قرآن قرآن سے بنا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے جمع ہونا۔ تو اس میں چونکہ پروردگار جل جلالہ نے ہر چیز کے بیان کو جمع فرما دیا، ہر علم کو جمع فرما دیا، اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ بکھرے ہوئوں کو جمع کرتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہندی ہے، کوئی مسلمان پاکستانی ہے، کوئی مسلمان ایرانی ہے، کوئی مسلمان عراقی ہے، کوئی مسلمان عربی ہے، کوئی مسلمان افغانی ہے، کوئی مسلمان برطانوی ہے، کوئی مسلمان امریکی ہے، دنیا کے مختلف ملکوں کا بسنے والا، مختلف علاقوں کا بسنے والا، قرآن مقدس کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو پروردگار جل جلالہ نے سب کو جمع کر کے ان سب کے لیے ایک نام قرآن مقدس میں بیان فرما دیا، اور وہ نام ہے سماکم المسلمین۔ تمہارا نام پروردگار جل جلالہ نے مسلمان رکھا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سارے مسلمانوں کو جمع کرنے والی کتاب ہے، سارے علوم کو جمع کرنے والی کتاب ہے۔ اس لیے اگر قرآن سے
قرآن بنا تو جمع ہونے کے معنی میں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے قرآن اگر یہ مانا جائے کہ قرتن سے بنا ہے تو اس کے معنی پڑھنا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، اور قرآن مقدس جو نازل ہوا وہ پڑھا ہوا نازل ہوا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جانے والی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دونوں میں بڑا فرق ہے، لکھے ہوئے میں اور پڑھے ہوئے میں۔ لکھے ہوئے کا معنی ایک ہی مراد لیا جاتا ہے، لیکن پڑھے ہوئی جو چیز ہوتی ہے، پڑھا ہوا جو کلام ہوتا ہے، اس کے کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں اور کئی معنی اس سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے آپ دہلی جاؤ گے، تو پڑھنے والا جب پڑھے گا تو یہی سمجھے گا کہ آپ دہلی جاؤ گے، مجھے دہلی جانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لیکن اسی کو اگر بولنے کے انداز میں دیکھا جائے تو کئی معنی نکلیں گے۔ آپ دہلی جاؤ گے یہ ایک جملہ ہوا، لیکن اس کو کئی معنی میں کہا جا سکتا ہے۔ آپ دہلی جاؤ گے یہ ایک سوالیہ انداز ہو گیا، آپ دہلی جاؤ گے، آپ دہلی جاؤ گے یہ پوچھنے کا انداز ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ دہلی جاؤ گے یہ حکم ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آپ دہلی جاؤ گے یہ ایک تعجب کی بات۔ تو ایک ہی جملہ کئی اعتبار سے بولا جاتا ہے، تو لکھے ہوئے کے مقابلے میں پڑھا ہوا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں ایک ہی جملے کے۔ تو پروردگار جل جلالہ نے اس کتاب کو پڑھی ہوئی نازل فرمائی، اور اس سے پہلے والی کتابوں کو پروردگار جل جلالہ نے لکھی ہوئی نازل فرمائی۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نزول کے حوالے سے سمجھیں۔ نزول کے معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے اترنا۔ قرآن مقدس دو طریقوں سے نازل ہوا، جبریل امین آتے تھے اور آ کر سناتے تھے، یہ نزول بذریعہ قاصد ہوا۔ قرآن کریم کی بعض آیتیں معراج میں بغیر واسطے جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا کی گئیں، جیسا کہ مشکات شریف باب المعراج میں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا کی گئیں، لہذا قرآن کا نزول دوسری آسمانی کتابوں کے نزول سے شاندار ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں، یک بارگی قرآن نازل ہوا، یہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر یک بارگی نازل ہوا، اور اس کو کہتے ہیں انزلہ کے اعتبار سے اوپر سے نیچے اترنا۔ اور اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس جو نازل ہوا، یہ 23 سال کے عرصے کے اندر نازل ہوا، جس کو تنزیل کہتے ہیں، باب تنزیل سے، تفعیل سے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مقدس یکبارگی نازل ہوا لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، اور وہ شب قدر میں نازل ہوا ماہ رمضان کے اندر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے ذریعے پروردگار نے واضح فرما دیا، اور پھر 23 سال کی مدت میں۔ لیکن یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ 23 سال میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس جو نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا جو نازل ہوا، وہ صرف 23 سال میں رمضان ہی میں نازل نہیں ہوتا، بلکہ پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پروردگار جل جلالہ نے چاہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی پروردگار جل جلالہ نے چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتی رہی، اور یہ 23 سال کے طویل عرصے کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ لیکن یہ 23 سال کی مدت جو ہے، اس کے اندر قطعی طور پر یہ نہ سمجھا جائے کہ رمضان ہی میں 23 سال تک نازل ہوتا رہا، بلکہ دیگر مہینوں کے اندر بھی قرآن مقدس پہلے آسمان سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اب رمضان اور قرآن کو آپ دیکھ لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، روزے اور قرآن قیامت کے دن دونوں شفاعت کریں گے، دونوں سفارش کریں گے۔ اب کس طریقے سے؟ روزے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا میں نے اسے بھوکا رکھا، اسے پیاسا رکھا ماہ رمضان کے اندر، اے میرے کریم میری سفارش قبول فرما اور اس کی مغفرت فرما دے۔ اور قرآن کس طریقے سے سفارش کرے گا، مولا میں نے اسے رات کو میری تلاوت کے اندر مصروف رکھا اور یہ رات کو میری تلاوت کرتا رہا، تو میں ماہ رمضان کے اندر تو میں تیری بارگاہ کے اندر اس بندے کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما۔ تو پروردگار جل جلالہ روزے اور قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر پروردگار جل جلالہ روزے رکھنے والے اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن مقدس نازل ہوا، تو خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کا ہوتا، جتنی بھی آیتیں پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہوتی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اس کا دور کرتے، اور سدرۃ المنتہا سے جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حجرہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لاتے۔ ایک بار جبریل امین ساری آیتیں سناتے، سارا جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا وہ سناتے، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں سنایا کرتے تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اس طرح سے ایک دوسرے کو سنایا کرتے۔ ہر رمضان میں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قرآن مقدس ختم کرتے، لیکن وصال سے پہلے والے رمضان المبارک میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قرآن مقدس ختم فرمائے۔ میں اس کے حوالے سے عرض کروں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ قرآن سے اٹیچمنٹ ہو جائے آپ کا رمضان شریف کے اندر، اس لیے میں قرآن مقدس کے کچھ فضائل تلاوت کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کروں، تلاوت کے فضائل، تاکہ قرآن مقدس سے رغبت بڑھ جائے اور ماہ رمضان المبارک میں قرآن شریف کی تلاوت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ بنا لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں، بس وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اللہ اکبر! اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ قرآن پڑھنے والے سے محبت فرماتے ہیں، اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرماتا ہے۔ اور اب جو میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ قرآن پڑھنے والے کا مقام اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ اکبر! پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہیں؟ یعنی وہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ والے کون ہیں۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والے وہی اللہ والے اور اس کے خواص ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گویا قرآن پڑھنے والا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اہل اللہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی کتاب کو کثرت سے پڑھا کرو، خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ اب اور سنیں، آج جو پوری دنیا میں امت مسلمہ زوال پذیر ہے اور تباہی کے دہانے پر ہے، مصیبتوں کے بادل منڈلا رہے ہیں، زمین پیروں کے نیچے سے کھسک رہی ہے،
اور ایسا لگ رہا ہے کہ العیاذ باللہ کہ امت مسلمہ زوال کی آخری سیڑھی پر موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ کو آپ سماعت فرمائیں اور اس حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگائیں اور احتساب کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری کون سی بڑی کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس کو رشد و ہدایت کی کتاب فرمانے کے ساتھ ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قرآن شریف سے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف ممدود یعنی کھینچی ہوئی ہے۔ رسی کا ایک سرا آسمان کی طرف ہے اور دوسرا سرا زمین کی طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث میں اللہ کی رسی کہا گیا اور اس کے ذریعے رب تک رسائی ممکن ہے۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ایک کنارہ اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس اس کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک اس کے بعد نہ تم ہلاک ہوگے اور نہ ہی گمراہ ہوگے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اس نے پروردگار جل جلالہ کی اس رسی کو تھام لیا جس کا ایک سرا مولا کے دست قدرت میں ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، اگر کسی کے ہاتھ میں مولا کے دست قدرت کے اندر موجود رسی کا کنارہ موجود ہو اور تھاما ہوا ہو، کیا وہ ہلاک ہو سکتا ہے؟ کیا وہ تباہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ لیکن العیاذ باللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے قرآن شریف سے اپنے تعلق کو توڑ دیا اور اس حد تک توڑ دیا کہ آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہماری قوم کے 90% سے زیادہ پیدائشی مسلمان صحیح معنوں میں قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تھام لو قرآن شریف کے دامن کو، تھام لو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو۔ انشاءاللہ العظیم دامن مصطفیٰ ہاتھ میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دامن قرآن اگر ہاتھ میں آ گیا تو گویا پروردگار جل جلالہ کی برکتیں اور اس کی طرف سے حفاظت اور اس کی طرف سے کرم نوازیوں کا سلسلہ ہمارے اوپر جاری و ساری ہوگا، اور رب قدیر جل جلالہ دنیا اور آخرت میں ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین پڑھی۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا، اس امت کو بشارت ہو جس پر قرآن نازل ہوگا، اور ان سینوں کے لیے خیر و خوبی ہو جو اسے اپنے اندر محفوظ کریں گے، اور ان زبانوں کے لیے خوشخبری ہو جن سے قرآنی الفاظ ادا ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ فرشتے ان بندوں پر رشک کر رہے ہیں جن بندوں کی زبان پر قرآن کے الفاظ ہوں گے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، قرآن سے اپنے تعلق کو اسٹرانگ کرو، قرآن کی تلاوت کو اپنی عادت بناؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ قرآن سے فائدہ کتنا نصیب ہوتا ہے تلاوت قرآن مقدس کو کے کرنے کی وجہ سے، اور جہاں قرآن مقدس کی محفل چل رہی ہو اس درس قرآن کی محفل میں شرکت کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ کتنی کرم کی نظر فرماتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں اور اس کے بعد درس قرآن کی محفل کی عظمت کو اپنے سینے کے اندر بٹھائیں۔
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے، درس و تدریس کرے اور دور کرے، تو اللہ کی طرف سے اس پر سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس کرتا ہے، اور جس نے عمل کرنے میں سستی کی اس کا نسب نامہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قلب پر میرا مولا سکون کی بارشیں نازل فرمائے اور ہمارے قلب پر سکینہ نازل ہو، تو ہمیں چاہیے کہ مسجد میں جا کر قرآن کی تلاوت کریں۔ اور ممبئی کی سرزمین پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابھی مساجد کے سلسلے میں مسائل ہیں، اور چند لوگوں کے علاوہ زیادہ کوئی اجازت نہیں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں، اور قرآن جب پڑھیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے قلب پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوگا۔ پروردگار اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا اور مقرب فرشتے اس بندے کو گھیر لیں گے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو ماہ رمضان المبارک میں ہمیں سب سے زیادہ جو کام کرنا ہے وہ قرآن مقدس کی تلاوت، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ العظیم آپ کی خدمت بابرکت میں ایک چارٹ قرآن سے متعلق پیش کریں گے، اور گزارش کریں گے کہ اس چارٹ کے مطابق آپ ماہ رمضان میں اپنا شیڈول بنا لیں اور اس کے مطابق آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العظیم قرآن مقدس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی، اور قرآن مقدس کے فضائل سے بھی آپ مالا مال ہوں گے، اور انشاءاللہ قرآن کی عظمتیں آپ کے دل میں بیٹھیں گی۔ پہلی بات یہاں پر میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ آپ سب سے پہلا کام یہ کریں انشاءاللہ کہ ماہ رمضان شریف کے اندر سنی دعوت اسلامی کی طرف سے جو ترجمہ قرآن کنز الایمان آڈیو کے اندر موجود ہے، آپ اس میں سے ضرور بے ضرور ترجمے کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے روزانہ قرآن شریف سننے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے اللہ کی کتاب ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، رب قدیر جل جلالہ کا ہمارے لیے میسج کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم سب کے آئے ہوئے میسج کو پڑھنے میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، اپنے رب کے پیغام کو بھی پڑھنے اور سننے کے لیے بھی وقت نکالنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کا پورا شیڈول آپ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں ماہ رمضان المبارک میں قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ دو نعمتیں عظیم اللہ عز و جل نے ماہ رمضان میں ہمیں نصیب فرمائیں، ایک تو روزے نصیب فرمائے اور دوسرا قرآن جیسی عظیم نعمت نصیب فرمائی۔ اور یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ 11 مہینے تک ہم اپنے ظاہری وجود اور جسم کو غذا پہنچانے میں لگے رہتے ہیں اور اپنے جسم کو توانا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور روح سے غفلت برتتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کیا آتا ہے کہ ہماری روح کی پیاس بجھ جاتی ہے اور ہم اس کی غذا اسے فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنی روح کو طاقتور بنانے اور روحانی ارتقاء کے لیے ماہ رمضان میں روزے بھی رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن شریف کی تلاوت اپنی زندگی کا سب سے عظیم وظیفہ بنا لیں، اور یہ حدیث ذہن میں رکھیں، اللہ عز و جل کے دست قدرت میں رسی کا ایک کنارہ ہے، اور اگر کوئی قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو دوسرا کنارہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جس کی یہ پوزیشن ہو کہ جس رسی کو مولا نے اپنے دست قدرت سے تھامے رکھا ہو، اور بندہ بھی اس رسی کو پکڑ لے تو پھر اس کو کوئی نہ گمراہ کر سکتا ہے، نہ ہلاک کر سکتا ہے، نہ تباہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کے احترام کے ساتھ ساتھ
اس میں کثرت سے تلاوت قرآن مقدس کی توفیق کے ساتھ ساتھ احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔